خدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات اساتذہ کرام اور ہماری دعوت پر تشریف لائے حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب الحسنی جولائی امین عام جامعہ مظاہر سہارنپور اور طلباء عزیز، وقت کم ہے، کوئی تقریر موصول ہے۔ الحمدللہ جو ڈبیٹ پیش کی گئی، میں سب سے پہلے تمام شرکاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مختلف مذاہب میں جو خدا کا تصور اس پہ بہت اچھا مطالعہ کیا، بڑی گہرائی سے کیا اور اس مذہب کا اندر سے جا کر اس تصور کو پیش کیا۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب وہ ہیں جس میں بالخصوص دوسری بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یا اور بھی بعض علاقائی مذاہب ہیں جس میں وحدانیت کے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اسلام کا جو تصور وحدانیت ہے اور جو اس کی بنیاد اور اساس ہے، اس کا بدل دنیا کا کوئی مذہب نہ پیش کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ ہم بلا خوف تردید کی بات کہہ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وحدانیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً 7 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک ان 7 مراحل کو ہم طے نہیں کریں گے تو ہم نہ وحدانیت کا تصور کر سکتے ہیں، نہ وحدانیت تک پہنچتے ہیں، نہ اس کی حقیقت کو اور ماہیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کی رہنمائی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ مثلاً سب سے پہلے تنظیم ہے کہ خدا کی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ جو ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر غفلت سے، ہر تقصیر سے، ہر عیب سے برطرف پا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو تنظیم کے مسئلے کو بیان کیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند کا آنا یا اونگ کا آنا جو ہے وہ کمزوری اور ضعف کی علامت ہے، اور وہ جو طاقت، تمام طاقتوں کا سب سے بڑا معذور کا کیا کہا، یا فرمایا لا یذل ربی ولا ینسا، کہ وہ نہ بہتتا ہے اور نہ بھولتا ہے، کیونکہ بیٹھنا غفلت کی علامت اور بھول جانا یہ سارے بشری علوم ہیں۔ یہ مختلف بیان کیا کہ سبحان اللہ حین تمسون حین تصبحون، یہ صبح کا آنا، شام کا آنا، رات کا آنا، دن کا جانا، یہ تغیرات ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام تغیرات سے پاک ہے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ تنظیم کا ہے۔ دوسرا ہے، اسے تنظیم کو آپ تصویر بھی کہتے ہیں، قرآن نے بتایا یہ تصویر بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تحلیل بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے تکوین کا، کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس پر عظمتوں کے تمام مراحل جو ہے جاوید
وہ اس سے بڑھ کر رہا ہے. تو یہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یا دوسری آیات ہے. تیسرا تحویل ہے کہ ہم بیان کریں کہ تمام تعریف اور توصیف و ثنا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ کے لیے ہے. کیونکہ تعریف جو کی جاتی ہے وہ کمالات پہ کی جاتی ہے, اختیارات پہ کی جاتی ہے. اللہ کے کمالات بھی لامحدود ہیں, اختیارات بھی لامحدود ہیں, قدرت بھی لامحدود ہے. یہ ہمیں دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات نظر آتے ہیں یہ اس کے کمالات کا عکس جو ہے یہاں نظر آ رہا ہے. تو گویا تنزیل سے گزرنا ہے, تصویر سے گزرنا ہے, تحقیق سے گزرنا ہے, تنویر سے گزرنا ہے, تعبیر سے گزرنا ہے, پھر اس کے بعد تقبیر کا حکم رہا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر تمجید کا مرحلہ آتا ہے, اس کے بعد جا کے توحید تک پہنچتے ہیں. تو یہ دنیا کے دوسرے مذاہب پہ یہ دعویٰ کرنے کی جدا ہے. اس لیے جب تک ان 7 مراحل سے نہیں گزریں گے ہم توحید کی نہ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو بہرحال اس وقت میں کوئی بہت لمبی چوڑی یا تفصیل سے بات نہیں کہنی, وقت بھی نہیں ہے, لیکن ان طلبا نے جس نے ایک مدلل انداز سے اپنی بات کو پیش کرنے کی کوشش کی وہ مہاراج یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑا گہرائی سے اپنے موضوع کا مطالعہ کیا. کیونکہ اب آپ عملی دنیا کے اندر جا رہے ہیں, آپ کو مختلف مذاہب کے لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے. آپ کے سامنے دلائل آئے, وہ دلائل پیش کریں. وہ دلائل تو کیا ہے؟ وہ یہی دلائل ہے. تو آپ کو اپنی تیاری مکمل کریں. آپ دائی بھی ایسے سے جائیں اور دائی کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ان کا مطالعہ بھی عمل جائے تو ان کی معلومات کے اندر بھی وسعت ہو, ان کے فکر اور بصیرت ان کی بلند ہو اور اصابت رائے کی صلاحیت ہو, تب وہ برابر کے لیے پر جا کے بات کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی تو طالب علمانہ پڑھ رہا ہے لیکن اس سے امید وابستہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ عملی میدان کے اندر قدم رکھیں گے اور یہ مراحل آپ کے سامنے درپیش ہوں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی اور اسلام کی عزت بلندی کا